السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج جو ہے ایپیسوڈ نمبر 43 ہے اور حصہ سوم ہے جس کا نام ہے وینکوور، اور یہ چیپٹر نمبر 14 چل رہا ہے ابھی ہمارے پاس۔ اور جو ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈس میں کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیے ایئرپورٹ کے فرش پہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ کندھے پہ ایک بیگ پیک لاپرواہی سے ڈالے پی کیپ پہنے ماہر فرید کی نظریں اپنے گیٹ تلاش کر رہی تھیں۔ دفتر وہ گیٹ کے سامنے رکا، بورڈنگ پاس سے نمبر میچ کیا۔ نمبر دھندلا تھا لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہی اس کا گیٹ ہے۔ وہ لبوں میں کچھ چباتے ہوئے وہاں بنے ویٹنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کیا چبا رہا تھا؟ اسٹرابری جیسا کچھ، شاید چنگم۔ لاؤنج میں لوہے کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا، پھر سے اپنا بورڈنگ پاس دیکھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملک کا نام مٹا مٹا سا تھا، شاید وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے گیٹ کو دیکھا۔ وہ اکنامی میں سفر کیوں کر رہا تھا؟ اس نے ایئر لائن کا دھندلا سا لوگو دیکھا۔ اس ایئر لائن کا تو وہ ممبر تھا، اور وہ کیا چبا رہا تھا؟ اسٹرابری، رسبری۔ دفتر کوئی اس کے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ 4 لوگ تھے۔ وہ باری باری آئے اور اس کے دائیں بائیں خالی کرسیوں پہ بیٹھتے گئے۔ کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی تھے، 2 مرد، 1 عورت، 1 بچہ۔ وہ چاروں گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر گھما کے ان سب کو دیکھا۔ وہ ان کے درمیان میں تھا اور وہ بنا پلک جھپکائے ان کو دیکھ رہے تھے۔ منہ میں اسٹرابری کا ذائقہ بھرتا جا رہا تھا۔ دفتر وہ چونکا۔ اس بچے کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے چونک کے باقیوں کے چہرے دیکھے، ان سب کے کانوں کے قریب سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا، اب ایئرپورٹ خالی تھا، سب مسافر غائب ہو چکے تھے۔ گیٹ پہ لگی اسکرین پہ ایک شہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ کس شہر کا کوڈ تھا؟ لندن کا۔ وہ لندن جا رہا تھا، لیکن کیوں؟ ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جب کسی شہر کا گھڑیال جنگ سے پہلے نکارہ بجا رہا ہو۔ ماہر کرن کھا کے اٹھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھا۔ اس کا لباس پسینے میں بھیگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا، لیمپ جلایا، پھر موبائل اٹھا کے دیکھا۔ پریئر ایپ پہ فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے ساری بتیاں روشن کر دیں، پھر دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے پسینے سے تر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس کے سونے سے پہلے تھا۔ وہ رات اپنا کام مکمل کر کے سویا تھا۔ رات تک اس کے اپارٹمنٹ میں سکون تھا، امن تھا، لیکن اب سب ویسا نہ تھا۔ کچھ بدل چکا تھا۔ فضا میں کچھ تھا جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ چوکنی نگاہوں سے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ وہاں خاموشی اور سناٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ آ گئے تھے، وہ اس کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس دفعہ وہ پوری قوت کے ساتھ آئے تھے۔ برسوں بعد سرکار نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف اپنا جادو پھینکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے مولا؟ سفورہ سنتے ہی چلائی تھی۔ تم پل پہ تھیں؟ اس نے سفورہ کو یہ خبر دینے میں 1 ہفتہ لگایا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے دھیان سے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ بس روئی تھی، بہت روئی تھی۔ ہر اٹھتا قدم خلا میں اٹھتا۔ زندگی ایک دم تاریک ہو گئی تھی۔ وہ بند گلی میں تھی اور سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ برتھ کنٹرول 1000 وجوہات کے باعث ناکام ہو سکتا ہے سفورہ۔ شاید 1-2 دفعہ دیر سے لی تھی، اسی کی سزا ہے۔ وہ کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ اس وقت وہاں گاہک نہیں تھے، وہ کھل کے بات کر سکتی تھی۔ آر یو شیور؟ سفورہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے یقین آ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس سے جا کے لوٹ آئی تھی۔ 10 ہفتے ہو چکے ہیں جب میں زیاد کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے آئی تھی، تب بھی میں پریگننٹ تھی، لیکن میرے ذہن میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ پھر اسے یاد آیا، سعودیہ میں بھی مجھے صرف فرسٹ ایڈ دی گئی تھی، بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ میں اس بچے کا کیا کروں گی سفورہ؟ بچہ نہیں ہے یہ، سفورہ جلدی سے بولی۔ اس کو صرف ایک فیٹس سمجھو۔ وہ جانتی تھی سفورہ کیا کہہ رہی تھی۔ یہ گناہ ہے۔ مولا میری بات سنو،
سفورہ تیزی سے کہہ رہی تھی، تمہاری حالت میں تمہیں کوئی بھی اس کا اسکالر فتویٰ دے دے گا، تم اس بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، کینیڈا میں ابارشن لیگل ہے، تم چپ چاپ کسی ابارشن کلینک میں جاؤ گی اور اس بچے کو ابارٹ کروا دو گی، تم کسی قاتل کا بچہ اس دنیا میں نہیں لاؤ گی۔ پھر وہ رکی، اور اگر وہ بیٹی ہوئی تو اور بھی برا ہے، پر تشدد باپ کی بیٹیاں آگے جا کے بھی ابیوز ہوتی ہیں۔ بیٹی، اس کے دل کو دھکا سا لگا، دیکھو تمہارے آگے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، پلیز اس بچے کو ابارٹ کروا دو، ابھی 10 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی روح نہیں داخل ہوئی، روح داخل ہو جائے تو پھر یہ قتل ہوگا، گناہ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں۔ لیکن سفورہ نہیں سن رہی تھی۔ اگر یہ بچی دنیا میں آ گئی تو تم ساری عمر کے لیے اپنے پیروں میں زنجیریں پالو گی۔ سفورہ نے خود سے فرض کر لیا تھا کہ وہ بچی تھی، تم کبھی زیاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گی۔ اف سفورہ، اس کا سر درد کرنے لگا تھا، اب میں زیاد سے طلاق کیسے لوں گی؟ طلاق تم اب بھی لے سکتی ہو، طلاق پریگنینسی میں بھی ہو جاتی ہے، بس اس کی عدت بچہ پیدا ہونے یا پریگنینسی ضائع ہونے تک ہوتی ہے، بس تم زیاد کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اس کو بچے نہیں چاہیے تھے، دل کو تکلیف ہوئی، مسئلہ ہی ختم، نہ اس کو چاہیے نہ تمہیں، بس تم اس بچے کو دنیا میں نہیں لاؤ گی۔ مالا، سفورہ زور دے کر کہہ رہی تھی۔ مالا نے سر ہلا دیا، اس کا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کشمالا، وہ بری طرح چونکی جے پریت اس کے سر پہ کھڑی تھی، اس نے جلدی سے فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سٹنگ ایریا میں کسی نے کافی گرا دی ہے، سارا فرش چپ چپ ہو رہا ہے، جاؤ موپ لگا دو۔ جے پریت اس فرنچائز کی مالکن تھی، درمیانی عمر کی سکھ عورت، اس کو سب جے پی کہتے تھے۔ شیور، وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، جے پی کسی اور کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن وہ ایسے کام اسی کو کہا کرتی تھی، خیر وہ کر لے گی۔ کوئی ابھی وہاں کافی گرا گیا تھا، وہ احتیاط سے جگہ صاف کرنے لگی، پھر موپ لگانے سے پہلے بغل میں بنے اسٹور روم تک آئی، کسی شے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ کشمالا، جلدی کرو یار، جے پی اکھڑی اکھڑی سے پکار رہی تھی، اس کا دماغ آج کل آدھا کام کر رہا تھا، آدھا پیچھے کہیں الجھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فرش کو سٹیم موپ کر کے فارغ ہوئی، اب وہ صاف تھا، اس کی کمر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ موپ اسٹور روم میں واپس رکھنے گئی ہی تھی کہ باہر سے چیخ سنائی دی، اس کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یا اللہ خیر! وہ دوڑتے قدموں سے باہر گئی۔ اگلے چند لمحے کسی فلم کی طرح گزرے، سلو موشن فلم۔ ایک درمیانی عمر کی عورت فرش پہ گری چلا رہی تھی، ورکرز اس کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے، جے پی ہاتھ جوڑتے پریشانی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ گمسم سی کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ ایمبولینس کا سائرن، بھاگتے ہوئے اہلکار جو اسٹریچر لا رہے تھے، جے پی کی گھورتی نظریں۔ وہ عورت ابھی تک درد سے چلا رہی تھی، ساتھ ہی وہ انگلی اٹھا اٹھا کے جے پی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھی تھی جب مجمع چھٹا اور شور کم ہوا۔ تم نے کوشن بورڈ کیوں نہیں رکھا تھا موپ لگانے سے پہلے؟ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور جے پی اس کے سر پہ کھڑی چلا رہی تھی۔ میں اسٹور میں گئی تھی، وہ وہاں نہیں رکھا تھا، میں تم سے پوچھنے آ رہی تھی، پھر پوچھا کیوں نہیں؟ میں بھول گئی تھی۔ اس نے سر پھر سے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جے پی کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے ویٹ فلور کا بورڈ نہیں رکھا، ایک عورت تمہاری وجہ سے گیلے فرش پہ پھسل گئی، اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کے میڈیکل بل کون بھرے گا؟ تمہارے پاس انشورنس ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، نفی میں سر ہلایا۔ اس کی انشورنس تو اتنی بھی نہیں تھی کہ اس عورت کی مرہم پٹی کروا سکتی، کہاں ہاسپٹل بلز، اور اگر سرجری ہوئی تو ہزاروں ڈالرز کا خرچہ ہوگا، کون ادا کرے گا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، بورڈ وہاں نہیں پڑا تھا۔ اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ خلا کا کیس، پریگنینسی ٹیسٹ اور یہ مسئلہ، سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ جے پی نے فکرمندی سے دیوار پہ لگے کیمرے کو دیکھا۔ ہمیں تمام ثبوت محفوظ رکھنے ہوں گے، میں اپنے وکیل کو کال کرتی ہوں۔ اس پہ گھورتی نظر ڈال کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر اس عورت کو کچھ ہوا تو تم اس کے ہاسپٹل بلز کا ایک ایک سینٹ ادا کرو گی کشمالا۔ وہ پھنکارتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور تیزی سے اسٹور روم تک آئی، دروازہ کھولا۔ پیلے رنگ کا بورڈ سامنے ہی رکھا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اسے یہ پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ اس نے کیسے بورڈ رکھے بغیر موپ کر دیا؟ اسے زور کا چکر آیا، ایک دم کسی نے پیچھے سے اسے تھام لیا۔ چند لمحے ہر جگہ تاریکی چھا گئی، اس نے پھر پلکیں جھپکائیں۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی
اور اس کو مضبوط ہاتھ نے تھام رکھا تھا۔ مانا نے پلٹ کی دھندلی نگاہوں سے دیکھا، وہ پیٹریشیا تھی، اسے چند برس بڑی سیاہ فام عورت جو اس کے ساتھ اسی شاپ پہ کام کرتی تھی۔ سب اسے پیٹ کہتے تھے۔ پیٹ؟ تھینک یو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ پیٹریشیا اسے سہارے دے کر باہر کرسیوں کی طرف لائی، وہاں واپس بٹھایا، پانی کا گلاس ایک ہاتھ میں تھمایا اور دوسرے میں اسٹرا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بورڈ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ سنو مالا، گھنگریالے بالوں کا کس کے جوڑا بنائے ایپرن پہنے سنجیدہ سیاہ فام چہرے والی پیٹ بولی، بورڈ وہاں تھا یا نہیں غلطی تمہاری ہے، لیکن جے پی اس معاملے کو سنبھال لے گی، تم وہی کرو جو وہ کہتی ہے۔ مگر تمہارا اسائلم کیس چل رہا ہے نا؟ اس کا سانس رک گیا۔ اوہ نو، تمہیں ہر صورت اس معاملے کو عدالت کے باہر حل کرنا ہے۔ تمہارے خلاف اگر کسی قسم کے چارجز فائل ہوئے تو حکومت تمہیں اسائلم نہیں دے گی، تمہیں اپنا ریکارڈ کلین رکھنا ہے۔ اس نے آسپاس میں سر ہلایا، پیٹ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور واپس کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر تک شاپ عارضی طور پہ بند رہی تھی، اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ اس میں واپس جانے کی سکت نہیں تھی۔ میرا وکیل اسے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ جے پی واپس اس کے پاس آئی، وہ بس گردن اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ صبح تک معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے انگلی اٹھا کے گھورتی نگاہوں سے تنبیہ کی، تم اس کے علاج کا خرچہ اٹھاؤ گی کشمالا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے آسمان میں سر ہلا دیا۔ زخمی ہونے والی عورت کے وکیل نے اگلے دن جے پی سے رابطہ کر لیا تھا۔ اس نے ان کو ویڈیو شواہد سنبھال کے رکھنے کے لیے کہا تھا۔ عورت کا MIR ہوا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ جے پی نے اسے فوراً ایک مناسب رقم کی پیشکش کی، لیکن وکیل نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے جواب سے کچھ دن میں آگاہ کرے گا۔ اس نے وقت کیوں مانگا؟ اس نے تعجب سے پیٹ سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں کاؤنٹر کے پیچھے ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔ پیٹ ایک خالی کپ میں ونیلا سیرپ کے پمپ ڈال رہی تھی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ وہ انجری لائر ہے اور ایسے وکیل فوراً سے کسی کو سو نہیں کرتے، وہ وقت لیتے ہیں کیونکہ ایسی انجریز فوراً ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ معاملہ سیٹل کر کے رقم لے لے گا، اور اگر انجری مزید خراب ہوتی گئی اور سرجری کروانی پڑی تو اس صورت میں وہ تمہیں سوئی کرے گا۔ یعنی لوگ اپنی انجریز مزید خراب ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے مل سکیں؟ وہ آج کل کی نسبت بہتر لگ رہی تھی۔ خاموش، کمپوزڈ، ایپرن اور سیاہ پی کیپ پہنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے، پیٹریشیا نے گہری سانس لی اور کپ کو نائٹرو مشین کے نیچے لے گئی۔ میرا شوہر بھی انجری لائر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ وہ بری طرح چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاموش گو تھی، لیکن جب بولتی تو اپنی نسل کے لوگوں کی طرح نڈر ہو کے بولتی۔ سیاہ فام قوم کسی سے نہیں ڈرتی تھی، سامنے بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اگر کوئی انہیں چھیڑ دے تو بس وہ اسے فوراً آڑو ہاتھ لے لیتے تھے۔ اس نے غور سے پیٹ کو دیکھا۔ وکیل اب بھی ہے، بس میرا شوہر نہیں ہے۔ وہ اب سر جھکائے کپ میں برف ڈال رہی تھی۔ مالا دونوں ہتھیلیاں اپنے دائیں بائیں کاؤنٹر پہ جمائے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ کارڈیشینز ہوئی تھیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مطلب؟ وہ کپ دوسرے سوٹ کو تھما کے واپس اس تک آئی اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شمالی امریکہ کی زمین ہمیشہ سے ہمارے لیے تنگ تھی۔ صدیوں سے سفید فاموں نے سیاہ چمڑی والوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ پھر وقت بدلا، ہمارے لوگوں نے ترقی کی، دنیا میں آگاہی پھیل لی، بلیک لائیوز میٹر وہ غور سے اسے سن رہی تھی۔ لیکن پھر ان 5 عورتوں نے ہماری زندگیاں برباد کر دیں۔ کیسے؟ وہ سفید عورتیں تھیں، ان کی جلد میں ہمارے سے کہیں کم میلانن تھا۔ انہوں نے ہمارے چند نقش و نگار جڑائے، ہمارے رنگ کی جھلک، ہمارے ہونٹ، ہماری پلکیں اور ہمارے مرد۔ وہ خاموشی سے سنے گئی۔ کارڈیشینز نے صدیوں پرانے رواج کو تازہ کیا جب ایک سفید فام عورت ایک سیاہ فام غلام کو ساتھ لیے بازار جایا کرتی تھی۔ وہ سیاہ فام اس کا بیگ اٹھاتا تھا، اس کی بگی جلاتا تھا اور اس کے بیت کھاتا تھا۔ کارڈیشینز نے سفید مردوں کو چھوڑ کے سیاہ مردوں کو اپنا بوائے فرینڈ منتخب کرنا شروع کیا۔ وہ اس خطے کی سب سے بڑی انفلوئنسرز ہیں اور ان کو پسند کرنے والی عورتیں، بلکہ عورتوں کی ایک نسل ان کی ناکالی کرتی ہے۔ وہ وہی پہننا چاہتی ہیں جو انہوں نے پہنا، وہی جسم چاہتی ہیں جیسا ان کا ہے، اور ان کو بوائے فرینڈز بھی ویسے ہی چاہیے ہیں۔
اس کی نگاہیں شوق کے دوسرے رخ تک اٹھتی گئیں۔ وہاں قطار میں لگے لوگوں میں ایک سیاہ فام لڑکی تھی، یوگا پینٹس اور کراپ ٹاپ پہنے وہ فون پہ بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سیاہ فام نوجوان تھا، ڈھیلے ڈھالے سویٹ پینٹس اور ہوڈی پہنے، الٹی پی کیپ سر پہ چڑھائے، گردن میں سنہری زنجیریں باندھے وہ اس لڑکی کے چھوٹے سے کتے کی زنجیر تھامے ہوئے تھا۔ کارڈیشینز کی دیکھا دیکھی۔ شمالی امریکہ کی سفید فام لڑکیوں نے سیاہ فام مردوں کو چننا شروع کیا۔ سیاہ مرد سفید لڑکی کی توجہ ملنے پہ ایسا نہال ہوتا کہ بس وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی بیوی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ پلکیں بھیگنے لگیں۔ ان 5 عورتوں کے اس چناؤ کے بعد شمالی امریکہ میں سیاہ فام کپلز میں ریکارڈ طلاقیں ہوئی ہیں۔ سیاہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے گوری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کا پرس اور بوتل اٹھا رہے ہیں۔ گوری عورتیں یہ سب فیشن میں کر رہی ہیں، گورے مردوں کو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہمیشہ گوری عورتیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم سیاہ فام عورتیں۔ اس نے گیلی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کیں۔ ہمیں عموماً سیاہ مرد ہی قبول کرتے تھے، گنتی کے چند کپلز کے سوا۔ یہاں تمہیں کہیں بھی سیاہ عورت کے ساتھ گورا مرد نہیں ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہیں اور تنہا بچے پالنا بہت مشکل ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جے پی اسی طرف آ رہی تھی۔ مجھے اس انجری لائر کا دوبارہ فون آیا ہے، وہ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بتانے لگی۔ مالا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ اس عورت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے ایک آفر بھیجی ہے۔ جے پی نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے اس پہ لکھی رقم پڑھی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر 0 گنے۔ ذہن میں اس کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیا اور پھر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ جے پی، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا ہے، تم مجھے 4 ہفتوں میں یہ رقم اکٹھی کر کے دو گی کشمالا۔ وہ اس کو نہیں سن رہی تھی۔ میرا زیور، میرا بینک بیلنس سب ملا کے بھی یہ رقم نہیں بنے گی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پھر سے سرکنے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بہتر انشورنس کمپنی ڈھونڈنی چاہیے تھی، وہ طنز سے کہہ کے آگے بڑھ گئی، پھر ٹھہری، پلٹ کے اسے دیکھا۔ تمہارا اسائلم کیس کیسے جا رہا ہے؟ کہ حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا۔ میں 4 ہفتوں میں رقم اکٹھی کر لوں گی۔ جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی۔ اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی۔ وہ اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی۔ کپ پہ اس کا نام لکھا اور کپ پیڈ کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے کارڈ ٹپ کر کے ادائیگی کر دی اور آگے بڑھ گئی۔ گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گے؟ مالا نے اسکرین سیٹ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ وہ ایک نوجوان تھا، 17-18 برس کا۔ اس کی آنکھیں بھوری اور رنگت گندمی تھی، بال گنگریالے اور ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ چائے ٹی لاتے میڈم، لائٹ ان آئس۔ مالا نے مسکرا کے آرڈر نوٹ کیا۔ اس نے کارڈ ٹپ کیا تو وہ مارکر اور کپ اٹھائی پوچھنے لگی، آپ کا نام؟ بدر۔ اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا، پھر چونکی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، پھیکا سا مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی۔ جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی۔ اچھا، یہ پھر سے وہی سین آ گیا، میں اس کو نیچے لے کے جاتی ہوں اور پھر سے پڑھتی ہوں نیا، ٹھیک ہے؟ یہ پھر سے وہی پرانا سین ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سین جو ہے بس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اب نیا سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی۔ اس صبح وہ چلی ویک گئی تھی۔ وہ ماہیہ عباد سے پیسے نہیں مانگے گی، یہ طے تھا۔ وہ اسے پریگنینسی کے بارے میں بتانے گئی تھی لیکن نہیں بتا سکی، اسے ابھی اس کو راز رکھنا تھا۔ واٹ؟ ماہی یہ سنتے ہی ہاتھ سے اکھڑ گئی۔ وہ جانتی تھی ماہی کا یہی رد عمل ہوگا۔ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ اس حالت میں وہ طلاق کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ اب یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اب درمیان میں ایک انسانی جان آ چکی تھی، ایک زنجیر جس نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پہ جمی تھیں، چہرے پہ زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھیں۔ ماہی نے اس کے کندھے کو ہلکے سے جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ تمہارے لیے اپنی سیاہ کاریاں چھوڑ دے گا؟
اس کی آنکھیں باہر ہو کے درختوں پہ جمی تھیں۔ یہ ماہی کے کورٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ وہ ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھر تھرانے لگا۔ کہو، مالا نے نمبر دے کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج صبح پیر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے آبرو الجھن سے کٹے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ اسے تم سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اس سے مل سکتی ہو؟ اور ایک سیکنڈ کے ہزاریں حصے میں وہ بوجھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اسے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پہ سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائی ہوئی تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوا اور وہ اس سے ملنا کیوں چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی بھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ اس صبح ماہر جاگا تو اس کا جسم قدرے گرم تھا۔ یہ تھکاوٹ تھی یا سرکار کا پھینکا ہوا جادو؟ اپارٹمنٹ کے باہر گرے خون کے قطرے، اس کا خواب، وہ ہر شے کو خاموشی سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار سے نہیں ڈرتا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے وہ ملاقات کرنی تھی جس کو کرنے کی خواہش لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی۔ وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ وہ ہاربر فرنٹ پہ موجود اس کا منتظر تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روک کے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں کشمالا کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ وہ یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی، کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ 3.5 برس پہلے۔ چلو جی، اب ان کی ملاقات دوبارہ ادھر ہی رہ گئی ہے اور اب ہم 3 سال پیچھے جا رہی ہیں، تو چلیں پھر چلتے ہیں۔ وہ ایک سبزہ زار سے گھری اونچی عمارت تھی جو کسی قلعے کی مانند تھی۔ ایک گلابی اسکربس میں ملبوس لڑکی آگے چل رہی تھی اور عبدالمالک فرید اس کے پیچھے تھے۔ گردن دائیں بائیں گھماتے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے۔ قلعے کی چھتیں اونچی تھی، بہت سے گول گول گھومتے زینے بنے تھے جو اوپر جاتے تھے۔ ہر چند قدم بعد ایک الگ سا سٹنگ روم بنا ہوتا۔ اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی دھوپ اور جگہ جگہ آرام دہ صوفوں پہ بیٹھے لوگ، نوجوان بوڑھے، کوئی خود سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کونے میں بیٹھا ہے رو رہا ہے، کوئی دھاگے سے کچھ بن رہا ہے۔ ماہر فرید کی حالت میں ابھی تک کوئی بہتری دکھائی نہیں دی۔ وہ اب زینوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کا سائیک ایول اچھا نہیں ہے، اسے شدید فٹس پڑتے ہیں، وہ خوف زدہ ہے۔ وہ اب تیسری منزل کی راہداری سے گزر رہے تھے۔ فاصلے فاصلے پہ اونچی کھڑکیاں بنی تھیں جن سے دن کی روشنی چھن چھن کے اندر آ رہی تھی۔ مسلسل علاج کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ خواب میں ڈر جاتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پھر دوا دے کر سلانا پڑتا ہے۔ وہ ایک دروازے کے باہر رکے۔ اس کا نمبر 555 تھا۔ لڑکی نے ہینڈل پہ بنے کی پیڈ کا کوڈ پنچ کیا۔ دروازہ کلک کے ساتھ کھل گیا۔ ماہر، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مالک فرید چوکھٹ پہ رک گئے لیکن اندر نہیں آئے۔
اس کمرے میں ایک فرش سے چھت تک اونچی کھڑکی تھی جس کے باہر سلاخیں لگی تھیں. دوسری طرف ایک سنگل بیڈ رکھا تھا. وہ زمین پہ بیٹھا تھا، نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے جو یہاں کے مریضوں کا یونیفارم تھا. سینے سے گھٹنے لگائے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا. کھڑکی کے شیشے میں اس کے چہرے کا عکس دکھائی دیتا تھا. مالک نے اس عکس کو دیکھا. کمزور چہرہ، گرا ہوا وزن، آنکھوں تلے ہلکے بڑھی ہوئی شیو، آدھے آستین سے جھلکتے بازوں پہ جگہ جگہ نیلے نشان تھے جو آئی ہوئی لائن کی وجہ سے بنے تھے. صبح اور شام میں ایک ایک گھنٹہ ہر مریض کو لاؤنج میں دوسرے مریضوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. ماہر وہاں بھی خاموش رہتا ہے. لان میں بھی وہی حالت رہتی ہے. کیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ وہ پھترائے چہرے سے کھڑکی میں دکھائی دیتا اس کا عکس دیکھ رہے تھے. وہ ان کی طرف سے چہرہ موڑے بیٹھا تھا. سسٹر نے چونک انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا. کیا آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ سامنے سے ہٹنے لگی لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. میں پھر آؤں گا. وہ اندر نہیں گئے. کھڑکی میں اس عکس کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے. وہ اسی طرح بیٹھا شیشے کے پار دیکھے گیا. وہ بنا پلک جھپکائے ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے مالک فرید کا ہاتھ تیزی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا. کال لاگ میں چند دن پہلے آیا نمبر تلاش کیا، پھر اسے دبایا. سنو لڑکی، مجھے تم سے ملنا ہے. وہ اسی سرد مہری سے بولے، پھر جیسے رک کے اس کا نام یاد کیا. صبرینہ. کیسے ہو شمس الدین؟ نگینہ بیگم دبئی میں واقع اپنے گھر کی بیسمنٹ میں موجود تھی. ان کا چہرہ اور سارا جسم تر و تازہ تھا. بال سیاہ ڈائی کیے ہوئے تھے. وہ ایک جوان خاتون لگتی تھیں، تندرست، چاق و چوبند. البتہ لباس وہی تھا جو بیسمنٹ میں پہنا کرتی تھی، گندگی سے آلودہ، بدبو آتا چگا. آلتی پالتی کیے وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے تھیں. کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے. ٹھیک ہوں سرکار. شمس کے جواب میں احترام بادل نخواستہ داخل کیا گیا تھا، جیسے وہ بہت ضبط کیے ہو. اتنے بوجھے کیوں ہو؟ نگینہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی شہد ذرا اوپر کی تو وہ نیم روشنی میں دکھائی دی. وہ ایک پتلا تھا. اس کے سر میں پیوست بہت سی سوئیاں پیوست تھیں. وہ باری باری ان سوئیوں کو انگلیوں سے گھما رہی تھی. لبوں پہ مسکراہٹ تھی. کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھے ماہر کے سر میں ایک دم شدید درد اٹھا تھا. اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. میں آپ کی خدمات کے لیے پے کر چکا ہوں، لیکن برسوں پہلے جو سیر عشق تم نے رابل فرید پہ کروایا تھا اس کی قیمت ابھی باقی ہے. وہ جیسے محظوظ ہوتے ہوئے سوئیوں کو گھما رہی تھیں. ماہر فرید درد سے چلاتے وہ زمین پہ گر گیا. دونوں ہاتھوں میں اپنے بال نوچے ہوئے تھے. جسم کو جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے. میں پیسے دے سکتا ہوں، جو آپ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی شمس، اولاد کی بات ہوئی تھی. سرکار کا سوئی گھماتا ہاتھ رکا. ان کے چہرے پہ غصہ دکھائی دیا. تم نے اپنا پہلا بچہ مجھے دینا تھا. میں ہلال سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا. شمس کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی. سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ان کے ہاتھ سست ہوئے. چہرے پہ سایہ سا گزرا، پھر سر جھٹکا. ماہر فرید راستے سے ہٹ گیا ہے. وہ لڑکی صبرینہ بھی ہٹ جائے گی. رہی ہلال تو تم اس کو اپنے ہاتھوں سے مجھے دو گے یا ہم خود لیں گے، یہ فیصلہ تمہارا ہے. سرکار ایک منٹ، میری بات سنیں. وہ کال کاٹنے لگی جب شمس کی گر گراتی آواز سنائی دی. 2 وارڈ بوائز نے ماہر کو جکڑ رکھا تھا اور ایک نرس اس کو تیزی سے انجیکشن لگا رہی تھی، لیکن وہ چلاتے ہوئے ہاتھ پیر مار رہا تھا. اس کا چہرہ شدت درد سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بولو. انہوں نے پتلا ایک طرف رکھ دیا. توجہ اس طرف سے ہٹ گئی. ماہر کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا. وہ تینوں اس کے سر پہ کھڑے افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ نیچے زمین پہ لیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے زمین میں گم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، میں اسے لے آؤں گا. شمس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی. میں ہلال کو لے آؤں گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ چاہیے. کیا؟ مجھے رات کو برے خواب آتے ہیں. ماہر کا باپ، میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں. مجھے خوف آتا ہے. مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں یا میرے اوپر دم کریں. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. وہ بیزار ہوئی. ہم تمہیں ایک عمل بتاتے ہیں، وہ کرنے سے افاقہ ہوگا. غور سے سنو، وہ پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھی. لندن کی ایک مصروف شاہراہ پہ ایک وین کھڑی تھی. شمس اس وین کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا. فون اسپیکر پہ لگا تھا اور نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونج رہی تھی. وین کے اندر بہت سی سکرینز لگی تھیں. ایک نوجوان ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تیزی سے کیز دبا رہا تھا. بس یا کچھ اور؟
وہ اکتائی ہوئی تھی۔ شمس نے نوجوان کو دیکھا، اس نے جلدی سے ہاتھ کو گھما کے اشارہ کیا، بات کو طول دو، رابیل کے ساتھ بھی مسائل چل رہے ہیں، پلیز میرا مسئلہ سن لیں، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ لہجے میں رکت تاری کیے کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم ایک اکتاہٹ سے سنے گئیں۔ اب وہ اپنے باکس سے کچھ اور نکال رہی تھی۔ انہیں بہت سے کام کرنے تھے، کچھ کلائنٹس کو کال کرنی تھی، کچھ کے لیے نقش اور تعویذ لکھنے تھے، اور یہ بات ختم نہیں کر رہا تھا۔ وین میں کھٹ کھٹ کیز دباتے نوجوان کی آنکھیں چمکیں، مسکرا کے شمس کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ سرکار، میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے۔ شمس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کے کال بند کی، پھر تیزی سے اس کی طرف جھکا۔ کال جتنی لمبی ہو اتنی آسانی سے ہم پن لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کال ماسک کی گئی تھی، لیکن مسکرا کے اس نے ایک چٹ پہ الفاظ لکھے، ہم کالر تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ عورت دبئی سے کال کر رہی ہے، یہ اس کی لوکیشن کے کوآرڈینیٹس ہیں۔ پرچی اسے تھمائی اور دائیں بائیں دیکھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو، میں ٹیک آؤٹ پہ ہوں، دبی دبی آواز میں یاد کروایا۔ شمس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور چٹ تھامے چپکے سے اس پولیس وین سے باہر نکل آیا۔ وہ سرکار جسے کبھی کوئی نہیں ملا تھا، وہ سرکار جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شمس الدین بالآخر اس کی لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ سڑک کنارے قطار میں ریسٹورنٹس اور کیفے بنے تھے، جن کے آگے سرخ چھجے بنے تھے، ان کی چھاؤں میں گول میزیں اور کرسیاں بچھی تھیں۔ ایسی ہی ایک میز پہ وہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، سیاہ آنکھوں والی لڑکی جو ادھر ادھر دیکھتی، اونچی پونی جھولتی۔ وہ اس سے کافی دور کار پارک کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، سن گلاسز لگائے، پی کیپ پہنے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب کار فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جی سرکار، بٹن دباتے ہی زیاد کا لہجہ مؤدب ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا بنا؟ نگینہ بیگم کی ناخوش آواز اسپیکر پہ گونجی۔ وہ میری نگاہ میں ہے۔ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی۔ سامنے سے ایک سفید بالوں والا ادیر عمر شخص چلا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے وہ شناسائی سے مسکرائی تھی اور وہ اس کی مسکراہٹ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ان کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ قتل ایک آرٹ ہے سرکار، ایسی صفائی سے سر تن سے جدا کرنا کہ وہ کرائم آف پیشن لگے بھی آرٹ ہے، اور ایسی نفاست سے تمام مہرے اپنی جگہوں پہ رکھ کے بسات الٹانا کہ وہ ایک حادثہ لگے، یہ اس سے بڑا آرٹ ہے۔ اس کام کو جلدی مکمل کرو، مجھے شمس کی طرف سے نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں سرکار، جب وقت ہوگا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس نے بٹن دبایا، کال بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ان دونوں سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ یہاں سے سن نہیں سکتا تھا کہ وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی، اسے سننا بھی نہیں تھا، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کان کے پیچھے بال رس رہی تھی، وہ کتنی خوبصورت تھی۔ آپ کو میری بات سننی چاہیے تھی، سبرینا خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، سفید بال جل کے بعد سلور لگ رہے تھے۔ ماہر ذہنی مریض نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی انہی لوگوں کا اعتبار کیا جو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ سبرینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے جانتے پوچھتے بھی شمس کو یہ عہدہ کیوں لینے دیا؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے بارے میں اندازے لگا رہی تھی۔ آپ خود بھی سی ای او کا عہدہ سنبھال سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بظاہر تمام اختیارات شمس کو دے دیے۔ البتہ وہ اس کے باوجود آپ کے دستخط کا محتاج ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں جیسے مسز رابیل کو اپنے شوہر کی حقیقت معلوم ہو سکے اور ہولڈنگ کا نقصان بھی نہ ہو، تاکہ کل کو ماہر آپ کو لالچی نہ سمجھے۔ لیکن چہرہ آگے کو جھکایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رہے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ کہہ لیا، انہوں نے کپ اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ سبرینا نے برہمی سے انہیں دیکھا اور ہاتھ نیچے گود میں رکھ لیے۔ یہ اس کے لیے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ میرے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، جادو، جنات، ربش، وہ اسپاٹ چہرے لیے کہہ رہے تھے۔ ماہر جادو کا مریض ہے مسٹر فرید۔ اس نے ناخن سے میز پہ 2 دفعہ دستک دی۔ چہرہ گلابی ہوا۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا نہ گواہ۔ وہ کیسے انہیں یقین دلائے؟ کہا نا، بے معنی۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں آپ کو کوئی دوسرا معنی نہیں سمجھا سکتی۔ مالک فرید نے کپ نیچے رکھا اور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس سے آنکھیں چھوٹی کے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جادو پہ یقین نہیں رکھتا، نہ اس کے ڈاکٹرز رکھتے ہیں، اور بنا یقین کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ وہ چونکی، یعنی
آپ کا یقین اندر سے ڈگمگا رہا ہے، لیکن آپ کی آنا آپ کو اعتراف کرنے نہیں دے گی۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، مسائل کا حل نکالنا جانتا ہوں۔ اور آپ مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بنا کچھ کہے سی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو بدلنا نہ چاہے۔ جادو کے مریض کو بھی خود تندرست ہونے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ارادہ کیسے کرے گا؟ وہ رکی، چہرے پہ تس بزب ابھرا، لب کاٹے چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ تمہاری جاب بحال کر دی گئی ہے، تم کل سے آفس واپس آ سکتی ہو۔ وہ مزید اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے کہ اس نے پکارا، مسٹر فرید۔ مالک فرید نے پلٹ کے دیکھا۔ ماہر کو مدد چاہیے، اس انسان کی مدد۔ وہ جھکے سر کے ساتھ میز پہ نیپکن رکھے اس پہ کچھ لکھ رہی تھی، اونچی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ دور بیٹھا زیاد سلطان اب اس لڑکی کو ایک نیپکن اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھاتے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دلچسپی۔ مالک فرید کے جانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور سڑک پہ آگے چلتی گئی، پھر کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ سڑک پہ دور دور تک اپنے آپ میں مگن مصروف ٹریفک رواں دواں تھا۔ سبرینا کی آنکھوں میں بے چینی سبھری، اس نے دائیں بائیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بارش تڑا تڑ برستی اس قلعہ نما عمارت کو بھگو رہی تھی۔ ماہر کی کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے قطرے چپکے تھے، موتیوں جیسے، نہ گرتے تھے نہ فنا ہوتے تھے، بس اپنے اپنے حصے کا شیشہ پکڑے سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ اسی انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، نیلی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بڑی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور گھٹنے سینے سے لگائے ان کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ ذہن بالکل سیاہ کوڑے کاغذ کے جیسا تھا، ویران، خالی، ایسے جیسے ساری دنیا کسی بلیک ہول میں گر چکی ہو۔ ماہر؟ تمام مریضوں کی طرح وہ ہفتے میں ایک دن ملاقاتیوں سے مل سکتا تھا، لیکن وہ یہیں خاموش بیٹھا رہتا، میٹنگ روم میں نہیں جاتا۔ سو عبدالمالک فرید کی اس ادارے کے لیے ایک خطیر ڈونیشن کے بعد اس کے ملاقاتی کو اس کے کمرے میں آنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی۔ وہ اس اجازت اور ملاقاتی سے بے پرواہ وہیں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کو دیکھتا۔ سبرینا اب فرش پہ اس کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ کیا آج تم مجھ سے کوئی بات کرو گے؟ وہ آنکھوں میں بہت سی امید اور خوف لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ گیلے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جو نیچے گرنے سے خوف زدہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایسے نہیں تھے، چند منٹ کے لیے آواز کھوتے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، تمہارا ذہن جاگ جاتا تھا، کیوں نہیں جاگ رہا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماہر کی نظر قطرے جھکی۔ سبرینا نے تعاقب کیا۔ ہوا کے رخ بدلنے سے چند قطرے شیشے پہ نیچے کو لڑکے اور کھڑکی کی سل سے ٹکرا کے فنا ہو گئے۔ یہ ہلال نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلی دفعہ چونکا، ہلکی سی گردن موڑی۔ سبرینا سے نگاہ نہیں ملائی، بس اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک اسکیچ بک اس کے سامنے رکھ کے صفحہ کھول رہی تھی، ساتھ رنگ برنگے کریونس کا ایک پیکٹ تھا۔ ہلال کو شمس نے میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چند لمحے اس کوڑے صفحے اور کریونس کو دیکھتا رہا۔ دھنک کے سارے رنگ ترتیب سے اس میں لگے تھے۔ پھر اسے اپنا زرد ہاتھ بڑھایا، انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ سبرینا سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ اس کی انگلیاں رنگوں کی قطار پہ ایک سے دوسرے پہ چلتی گئی جیسے پیانو کی کیز ہوں۔ درمیان میں وہ رکیں، رنگوں کے بیچ رکے ایک ممتاز رنگ پہ۔ دو انگلیوں سے ایک کریون نکالا، وہ سرخ رنگ کا تھا۔ تمہیں یہ اچھا لگا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کریون کو دو انگلیوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے واپس رکھ دیا اور ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ سبرینا کا چہرہ بجھ گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبرینا بیگ کندھے پہ ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس اسٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک اسے 2 بسیں بدلنی تھیں۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں گھس رہی تھی۔ نیچی پونی بنائے، سر پہ ٹوپی اور داستانے پہنے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی جب ایک دم وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے مڑی، دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی، چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں سست روی سے چل رہی تھیں، سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟
یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس اسٹاپ پہ رک کے اس نے داستانوں میں مکین ہاتھ چہروں کے قریب کیے، ہونٹوں سے بھاپ نکالی، لیکن یخ ہوتے ہاتھ گرم ہونے سے قاصر رہے۔ سردی کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا ہڈیوں میں گھس کے جان لے لے گی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتر ایک آواز پہ وہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا، آواز بینچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آتی جھک گئی۔ دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھے زیاد سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بینچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟ سبرینا سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا اور نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ اسے بازو میں اٹھائے کھڑی ہوئی۔ زیاد نے ایکسکیلیٹر پہ ہلکا سا دباؤ رکھا اور سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپس پہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکتی دکھائی دی۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل فون تھر تھر آیا۔ نمبر دیکھ کے اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، شام سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نہیں نکل رہی، شاید خوف زدہ ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کی ریسیپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کی دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ بلی کا بچہ ایک ورکر کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ مجھے دیں اجازت، اور کل کے ایپیسوڈ میں یہ چیپٹر فائنلی اینڈ ہو جائے گا اور پھر نیا چیپٹر سٹارٹ ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔